بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حذیفہ مظاہری کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بہت بڑا احسان کا معاملہ فرمایا کہ 11 مہینے چھوٹ دی کہ جس طرح چاہو جیسے من کرے اپنے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب چاہتا ہے گناہ کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک ماہ بابرکت ماہ عنایت کر کے امت پر بہت بڑا احسان کا معاملہ کیا کہ 11 مہینے گناہ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو، اپنے گناہ پر نادم یعنی شرمندہ ہوا کرو، اور پھر اس ماہ کی آمد پر اللہ سے عزم کرو، ارادہ کرو، پختہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے اگلے سارے گناہ کو درگزر کر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، رب کریم اس انسان کے اگلے اور پچھلے گناہ وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف احکم الحاکمین کے الطاف پر، احکم الحاکمین کے کرم پر صرف یقین رکھنا یہ ضرور کمال کی بات ہے، لیکن انسان اپنے ذات پر بھی یقین کرے، اپنے ذات کی طرف توجہ دے کہ وہ کتنے پانی کے۔ اللہ معاف کرتا ہے، وہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کا الحاکمین جس کو چاہے درگزر کرے، جس کی چاہے گرفت کرے، لیکن بندوں کو وہ چاہیے کہ اپنے رب کو ناراض نہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں دنیا پہ آئی چلی گئی، ان کے اوپر بھی اسی درجے میں روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پچھلے زمانے پر، پچھلے زمانے کی امت پر، پچھلے زمانے کے افراد پر کسی نہ کسی درجے میں روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کتنے ہوتے تھے، کتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال جس طرح ہماری شریعت کے اندر ہے کہ ایک ماہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر گناہوں سے نفرت کرے، گناہ میں ملوث نہ ہو، اسی طرح پچھلے زمانے میں جو امتیں آئی چلی گئی، ختم ہو گئی، ان کے درمیان بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف کھانے پینے سے رکنے کا مقصد ہے، یا انسان کو خواہشات سے رکنے کا مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزہ ہم نے تم کو صرف اس لیے دیا ہے تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ جب تم رمضان کے اندر کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، بہت سارے گناہ سے بچ جاؤ گے، تم من جانب اللہ انسان کے اوپر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بقیہ ماہ کے اندر بھی انسان گناہ سے بچے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو انسان رمضان کے ماہ کے اندر جس چیز کا عزم کر لے گا کہ انشاءاللہ اس ماہ کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے،
تو بقیہ ماہ کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اس بندے کی معاونت یعنی مدد کی جاتی ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی شخص یہ یقین کر لے، عزم کر لے اللہ سے کہ اللہ اس ماہ کے اندر ہم گناہ نہیں کریں گے اور بقیہ زندگی میں بھی نہیں کریں گے، تو اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے کہ اگر اس ماہ کے اندر رکے گا انسان تو بقیہ ماہ کے اندر بھی انسان رک جائے گا۔ اس لیے روزہ آپ نے پایا، 1-2 دن 1.5 دن کے بعد آپ رمضان کے استقبال کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کو صرف ایک بابرکت مہینہ نہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ ایسا ہے تو ویسا ہے۔ اس میں آپ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اس ماہ کے اندر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر ایک بڑی عبادت جو ادا کی جاتی ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز ایک عام مزاج ہوتا ہے مسلمان کا، ایمان والے کا، 10 دن پڑھتا ہے اور 10 دن کے بعد انسان بوریا بستر لپیٹ کر اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں۔ یہ بات بخوبی یاد رکھیے، چاند نکلنے سے لے کر اور چاند نکلنے تک تراویح کی نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس سے کوئی شریعت سمجھوتا نہیں کرے گی آپ سے کہ نہیں 10 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا تو 20 دن کے لیے آپ کی چھٹی ہو گئی۔ پورے ماہ قرآن پاک کا سننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو سننا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پورے ماہ سننا وہ الگ مسئلہ ہے۔ 2 سنت، ہم ایک سنت پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، بقیہ 22 دن 27 دن 20 دن 21 دن چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بڑا پورا شہر کا یہ نظام ہے اس شہر کا کہ 10 دن کی ایک عمومی تراویح ہوتی ہے کہ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں۔ جس مسجد کے اندر 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، 7 دن کی تراویح ہو، 3 دن کی تراویح ہوتی ہو، 6 دن کی تراویح ہوتی ہو، آپ کوشش کریے کہ 10 دن کی تو تراویح پڑھیے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی زبردستی ہوتا ہے۔ عالمون تعلمون، الحمدللہ، وہ جو پڑھتا ہے وہی بندہ جانتا ہے، جو سننے والے وہی جانتے ہیں کہ کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا۔ اور یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، جہاں پر مختصر وقت کی جو تراویح ہوتی ہے وہاں پر انسان پڑھتے کم ہے، پیچھے بیٹھ کے بات زیادہ کرتے ہیں۔ 2 سے 2.5 سب 3 سب تو تراویح پڑھتے ہیں، بقیہ پیچھے والے بیٹھ کر آرام سے کوئی موبائل چلاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کہ ادھر گھومتا ہے، جب دیکھا کہ امام صاحب جانے والے رکوع میں تڑ سے آ کے شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ حق ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، سنا کرو۔ فاستمعوا له، قرآن کو سنا کرو، یہ نہیں باہر ٹہلا کر انسان جاتے۔ فاستمعوا له، سنا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کا معاملہ کرے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ تراویح کا قرآن پاک شروع ہوتا ہے، وہاں جا کے ادھر بات کر رہا ہے، کوئی پیچھے بات کر رہا ہے، کوئی مسجد کی چھت پہ جا کے بات کرتا ہے، کوئی نہیں بات کرتا، جو من چاہے بات کرتا ہے۔ اس لیے پورے ماہ کی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر رمضان کا چاند نکلتا ہے کل پرسوں نرسوں جب بھی نکلتا ہے، اس وقت سے لگا جب تک عید الفطر کا چاند کا اعلان نہ ہو یا جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے، اس وقت تک تراویح کی نماز کو ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اس کی کوئی سمجھوتا کوئی شریعت میں کوئی معافی وافی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری عبادت اس ماہ کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ کا نکالنا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمان کا کہ مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہو کتنی زکوٰۃ فرض ہے، یہ اندازہ سب لوگ نکالتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بہت بڑا جو نیک طبقہ ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کتنا مال ہے، 20,000 کو نکال دیا، 25,000 نکال دیا، 50,000 نکال دیا، 1,00,000 نکال دیا، ایسے نکال دیتے ہیں ہم۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کے پیسے کو ایک ایک روپیہ کا حساب لگائیے کہ پورے سال میں آپ کے پاس کتنا آیا کتنا گیا، ایک ایک روپیے کا حساب لگائیے، کیلکولیٹ لے کر بیٹھیے، اس کے بعد حساب لگائیے، اس کے بعد نکالیے۔ یہ اندازہ زکوٰۃ نکالنا، اللہ کے راہ میں اندازے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے نکالا 1 روپیہ بچ گیا، آپ کے پاس زکوٰۃ 1 روپیہ ٹھہر گیا، پوری زکوٰۃ بیکار ہو گئی، نہ پچھلا معاف ہوا نہ اگلا ہوا، سب گنہگار ہو۔ آپ کے شہر میں یہ نظام کچھ بھی نہیں ہے، نظام آپ جائیے پچھم کی طرف، سہارنپور میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، 2 سال رمضان کے مہینہ میں گزارا، وہاں کے مالدار وہاں کے مسلمان آتے ہیں وہاں کے مفتیان کرام کے پاس، کہتے ہیں کہ حضرت اتنا پیسہ آیا، اتنا ادھار ہے، اتنا دکان میں مال محفوظ ہے، اتنا گودام میں رکھا، یہ بتائیے کتنا زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ یہاں ایک کو لوگ نہیں آتے کچھ،
وہ تو احسان سمجھیے شہر کے علماء کا، شہر کے مفتیان کا، وہ بتا دیتے ہیں آگے کہ بھائی زکوٰۃ نکالیے، اور یہ بھی آپ سے احسان کے طور پر آپ سے چلتا رہا۔ ایک وقت تھا پچھلے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کر دوڑتے تھے کہ زکوٰۃ کا مستحق کہاں ہے۔ اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین خود چل کر آتے ہیں، اور بہت اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو رمضان کا روزہ رکھ کر جو لوگ زکوٰۃ وصولی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں، ابھی جائیے ٹائم نہیں ہے، ابھی عصر بعد آئیے گا، مغرب بعد آئیے گا، عشاء بعد آئیے گا، اگلے دن آئیے گا، چاہیے ابھی خود خراب۔ روزے دار کو دھکا دینا، راندہ درگاہ کرنا، واپس کرنا گناہ کبیرہ ہے، معاف نہیں ہوگا۔ مان لیجیے مثال کے طور پر آج پورے مدرسے کے لوگ ہڑتال کر دیں کہ زکوٰۃ نہیں وصول کریں گے، آپ کہاں جائیے گا؟ زکوٰۃ نہیں بتائیں، ایک دم صاف صاف آپ سے بات پوچھتا ہوں، مدرسے والے ہڑتال کر دیں زکوٰۃ نہیں لیں گے آپ سے، آپ کہاں جائیے گا زکوٰۃ لینا؟ آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا جانے۔ وہ احسان ہے مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کا، وہاں کے ناظموں کا، وہاں کے متولیان کا، وہاں کے مؤمنین کا کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، بھائی زکوٰۃ نکالیں، اور ہم اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ واپس کر دیتے ہیں، جائیے ابھی دیکھیں گے، جائیے بعد میں دیکھو۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں مدرسے والے زکوٰۃ کے مستحقین کس طرح لوگ دکاندار کرتے ہیں، کہ جائیے دیکھیں گے ابھی۔ یہ اس طرح روزے میں روزے دار کو واپس کرنا، آپ نہیں دے سکتے مت دیجیے، کہتے بھائی نہیں دیں گے، ختم ہوگا، دوسرے ٹائم آئیے گا، مغرب بعد آئیے گا۔ بھائی ایک بات بتائیے گا، سب لوگ کہتے ہیں مغرب بعد آئیے گا، کہاں کہاں دوڑے گا؟ اس کو بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک روزہ رکھ کر ایک شخص ہوتا ہے، اس کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے کہ 6 دن گورکھپور میں رہنا ہے، 2 دن الہ آباد، 2 دن لکھنؤ، 2 دن قنوج، وارانسی، یہاں وہاں۔ اگر ہر آدمی ایسے کرے کہ نہیں پرسوں آئیے گا، نرسوں آئیے گا، ہو چکا پھر۔ احسان سمجھیے مدرسے کے ذمہ داروں کا کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس چل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قاصد ہوا کرتا تھا، وہ آتا تھا ایک مرتبہ اعلان کرتا تھا، وہاں زکوٰۃ کا وصولیابی کرنے والا انسان ہے، جاؤ وہاں پہ زکوٰۃ دوڑتے تھے، جاؤ وہاں سے۔ آج ہمارے پاس چل کر آتا ہے تو ہم بڑا کا حضرت بن جاتے ہیں، اس لیے رمضان کے ماہ میں کسی بھی زکوٰۃ کے مستحق کو واپس نہیں کرنا چاہیے، نہیں دینا ہے، صاف بولیے بھائی نہیں دیں گے، یا معذرت کر دیتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، یا جو بھی ہم نے ادا کرنا، واپس مت کیجیے، کل آئیے گا، 1:30 بجے رات میں آئیے گا۔ آپ کے شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، ممکن اب بھی ہو، معلومات نہیں تھی، پرسوں آئیے گا، پرسوں گیا کہ نرسوں آئیے گا، معلوم ہوتا ہے کہ پوری اللہ میاں کی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، ہم ہی ہیں سب سے بڑے۔ اور رمضان کی چوتھی عبادت ہوتی ہے قیام اللیل، ایک ہوتی ہے تراویح کی نماز، ایک ہوتی ہے تہجد کی نماز۔ آپ سحری میں اٹھتے ہیں مثال کے طور پر 3 بجے، 3:15 بجے، جو بھی ٹائم ہو، آپ کوشش کیجئے کہ پورے ماہ کے اندر تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ آپ اٹھتے 3:15 بجے، 3:10 اٹھ جائیے، پہلے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت تراویح تہجد کی نماز پڑھ لیجیے، اللہ سے رو لیجیے، پوری امت کی درگزر کے معافی کے لیے دعائیں مانگ لیجیے، بس ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ ہم کیا کرتے پتہ؟ تو ہم لوگوں نے کیسے سن رکھا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد جتنی جلدی ہو کھانا کھاؤ، سو جاؤ، اور سحری کو ایک دم آخری ٹائم میں ادا کرو، ایک دم جب وہ مسجد کے سائرن بجنے لگے، ڈنکے بج جائیں، تب بند کرو اپنا چولہا اور اپنا دسترخوان بند کرو۔ تو ٹھیک ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ سحری کو اخیر وقت تک ادا کرنا چاہیے، اتنا بھی نہیں تاخیر کرنی چاہیے کہ اذان ختم ہو جائے، ٹائم ہو جائے اور حضرت لوگ کھا کے بیٹھ رہے ہیں آرام سے۔ عمومی ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہر گھر کے ذمہ دار اس بات پر سکوت یعنی ساکت یعنی خاموش رہتے ہیں کہ مسجد سے جب اعلان ہوگا تب ختم ہوگا حساب کتاب۔ مان لیجیے کہ مثال کے طور پر مسجد کی گھڑی گڑبڑ ہو گئی، تب کاٹ دیجیے، 1-8 منٹ آگے پیچھے اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا، وہ بھی ایک گھڑی ہے، وہ بھی ایک مشین ہے، اس میں 1-8 منٹ، آدھا منٹ بھی فرق ہو گیا، آپ کیا کیجیے گا؟ وہ جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مسجد کے افراد ہوتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے اللہ میاں کے دربار میں، اللہ ہم عاجز تھے، قاصر تھے، تب گھڑیاں ختم ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں جائیں گے بچ کے؟ تھوڑی نہ چلے گا اللہ میاں کے یہاں کہ مسجد کے امام صاحب یا مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے متولیان اعلان کیے تھے، اس سے سمجھو گا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ بیٹھے رہتے ہو، اعلان ہو گیا، یہ ہوتا ہے آپ کے شہر میں سے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ایک سماجی زندگی گزارتے ہیں، آپ ہی لوگوں کے حوالوں قواعد سن کر دماغ سن کر پک جاتا ہے۔
اس میں وہ اعلان نہیں ہوا تھا، زبردستی کا اعلان ہوا تھا، دماغ خراب ہو گیا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے وہاں مدینہ مسجد کے امام صفی اللہ برکاتی صاحب سے، اب تھے اب تو ہٹ گئے وہاں سے، اعلان نہیں کیا آپ نے، ایک دم وہ فجر کی نماز ایک دم برق دیکھتا پورے مسلم، دماغ خراب ہو گیا، تو نو کریں اعلان کریں گے، جا کے مسجد کا ٹائم دیکھو، چلتے ٹائم دیکھو، اعلان کرنا جا کے اعلان کیا نہیں کرتے، سبسڈی ہو گیا اس پورے محلے کے لوگ بھائی امام سے اعلان نہیں کریں گے، یہ نہیں کیا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اعلان ہوگا تو ہوگا چھٹی۔ آپ خود اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ ہم کو کیا کرنا، ہم دوسرے کے اوپر منتبہ ہو جائیں کہ نہیں وہ جب اعلان ہوگا تبھی ہم کام کریں، غلط سوچ ہے۔ آپ اپنے پاس رمضان المبارک کا نقشہ سامنے رکھیے، اس میں دیکھیے آج کیا بجے ختم ہو رہا ہے، کیا بجے شروع ہو رہا ہے، اسی حساب سے اپنی اطاعت اور اپنی سحری کا انتظام کیجیے۔ دوسروں کے اوپر مداومت یعنی کہ ایک دم مستقل پھیل جانا کہ وہ اعلان ہوگا تب کہ یہ غلط ہے۔ اور رمضان کی 5ویں عبادت ہے، کسی کو ستایا مت کیجیے، سب سے ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اگر کسی انسان سے لڑائی جھگڑا ہو، پریشانی ہو، بول چال بند ہو، اس سے جائے، معافی تلافی کرے، اب دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے۔ رمضان کا مہینہ پا کر دل میں گندگی رکھنا، دل میں نفرت رکھنا ایک کامل مومن کی یہ پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماہ رمضان آپ کے سامنے آنے والا ہے، آپ ایک نمبر کی کوشش کیجیے کہ رمضان کا روزہ صحیح طور پر ادا کیجیے۔ یاد رکھیے ذرا سا بھی اگر گڑبڑ ہوتا ہے، یہ دیکھیے ایک اور چیز یاد آئی، رمضان کے مہینے میں لوگ سحری کھانے کے بعد بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ الٹی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا تھوڑا سا چکر آ گیا سو گیا، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی سفر میں چلا گیا، بھائی کیا ہوا، بھائی روزہ نہیں ہے۔ کسی کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، اس کو پتا ہے کہ مجبوری ہے، وقتی مجبوری ہے، 8-1.5 گھنٹے کے بعد ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، چھوڑ دیا روزہ۔ ابھی جب روزہ چھوٹ گیا، ایک روزہ چھوٹا ہے، یاد رکھیے جب ایک روزہ چھوٹتا ہے اگلے دن شیطان کا پھر حملہ ہوتا ہے، ایک کھاؤ چھوڑ دو یار، ایک کھاؤ چھوٹے گا، تیسرا کو چھوڑے گا، چوتھے پانچواں کئی تو چھوٹ جاتا ہے، یہ آپ کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے، کئی تو چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد سنیے جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے سن لیتے ہیں، یا مولانا گوگل ایپ ہے موبائل کے اندر، مولانا گوگل ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر 3 روزہ 4 روزہ چھوٹا تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا، مولانا گوگل فرماتے ہیں، مولانا گوگل جانتے ہیں، مولانا گوگل ایپ ہوتا ہے موبائل کے، گوگل جو ایپ ہوتا ہے اس سے یا یوٹیوب سے مسئلہ پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ بتائیے کہ 4 روزہ چھوٹا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ بتائے گا مسئلہ، گوگل یا یوٹیوب والے بتاتے ہیں کہ اگر روزہ چھوٹ گیا تو ایسا فدیہ نکالتے، فدیہ وہ انسان نکالتا ہے جس کو یہ جیسے مان لیجیے ایک شخص ہے 75 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم بیمار پڑے ہوئے ہم صحیح نہیں ہوں گے، اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے انسان کے لیے وہ فدیہ نکالے گا، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ کو ٹھیک ٹھاک آدمی ہمارے ایسا 40 سال کا آدمی، 45 سال کا آدمی، ہلکا سا بخار ہو گیا، سر میں درد، نزلہ ہو گیا، روزہ چھوٹ گیا، رمضان ختم ہوا، فدیہ نکال دے، بھائی فدیہ کام ہی چلے گا۔ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے، روزہ رکھنے پڑے گا، روزہ آپ سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایک تھوڑا سا نزلہ کیا ہو گیا، روزہ نہیں، نزلہ مزاق پورا رمضان کا۔ وہ گھر کے خواتین ہوتی ہیں، مسلمان گھر کے خواتین، وہ چوراہے پہ جاتی ہیں بازار کرنے، اللہ کا کرم تھا وہ لاک ڈاؤن لگے ٹھیک ٹھاک تھا، مسلمان کی یا اسلام کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑے ہو کے چوراہوں پر، شاپنگ مال میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں گھٹر پیے، مذاق پورے اسلام کا۔ آپ روزہ نہیں ہے، شرعی کوئی عذر ہے عورتوں کے ساتھ، اشارہ سمجھیے میرا، شرعی کوئی عذر ہے، آپ گھر کے اندر اپنا افطار کا انتظام کیجیے، کھائیے پیجیے۔ ہوٹل پر، شارعام یعنی سڑک پر کھانا پینا غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک لکھا ہے روزے دار کے سامنے منہ بھی نہیں چلانا چاہیے، منہ، اور ہم کھاتے ہیں بیٹھ کے، کہا بھائی آپ کے سامنے دوسروں کی بات نہیں کرتا۔ میرے والد تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، پچھلے رمضان میں جب وہ کینسر کے اندر مبتلا تھے، 1 گھنٹے پہ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، 1.5 گھنٹے پہ ان کے ہارٹ کی دوا کھانا، ان کو پیشاب والی دوا کھانا رہتا تھا، بلڈ پریشر والی 36 چوڑا کھاتے تھے، لیکن وہ اللہ کا بندہ گھر کے اندر دوا کھاتا تھا رمضان میں، وہ بیٹھ کے مصلی پر نہیں کھاتے تھے۔ اور ہمارا حال بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کرم کا معاملہ کرتے کہ روزہ چھوٹ گیا بس وہیں چلو، وہیں دکان میں بیٹھ جاتے ہیں آرام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کہا بھائی روزہ نہیں، تکلیف ہے، تو اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، آپ روزہ رکھیے گا، اور طاقت قوت ہمت نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ دنیا سے اسی حالت میں واپس چلے جائیں گے،
تب آپ کے لیے فدیہ ہے. فدیہ ودیہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی روزہ چھوڑ دے, رمضان پورا ہوا فدیہ ادا کر کے جا, میں مفتی صاحب کہتا روزہ فدیہ ہوا اتنا بھائی, ایسا نہیں چلتا الٹا کام. اور اسے ٹپکل مسئلہ ایک اور ہے, رمضان کا اگر ایک روزہ آپ چھوڑتے ہیں بالفرض جان بوجھ کر, جیسا کہ نوجوان طبقہ کرتا ہے, بہت نوجوان طبقہ اس چیز میں بہت ملوث ہے, روزہ رکھتا ہی نہیں, ایک دم ایک روزہ رکھے گا پہلا, صحیح بتا رہا ہوں آپ سے, پہلا الوداع والا اور آخری والا, وہ تینیں روزہ سمجھتا ہے اور چوتھا ہوتا نہیں ہوتا ہے. 3 روزہ رکھا, 27 روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیا, ایک روزے کا بدلہ ہے 60 روزہ کفارہ ہوتا ہے. اور بیچ میں 60 روزے میں اگر ایک بیچ میں آپ نے چھوڑا تو پھر سب ختم, پھر سے ایک لگا, پھر 60 روزہ, ایک روزے کا بدلہ 60, اب جوڑیے 27 روزے کا بدلہ کتنا, پورے سال زندگی روزہ ہی رکھتے. اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر بیچ میں تکلیف ہے, کچھ بھی ہے, برداشت کرو. پورے سال بھر ہم کھانا پینا کھاتے ہیں, ایک مہینہ کون سی مصیبت آپ ادا آتی ہے, ہم اتنا روزہ رکھ, کون سا کچھ ہو جائے گا, ہو جائے گا, ٹیبلیٹ کچھ بھی کرو, مفتی سے مسئلہ پوچھے, مفتی صاحب اشارہ پہ ہوگا, روزہ رکھ کے ہوگا, خود راستہ بتائیں. ارے ایسے ایسے مسائل اگر آپ پوچھیں تو آپ کے لیے گنجائش نکل جائے گی. لیکن ہم ہوتے ہیں تھوڑا سا پیٹ میں یہاں درد ہوا, کسی کو شوگر ہو گیا, اللہ کرے کسی کو نہ ہو, کسی کو شوگر ہو گیا, اس کو اگر ایک مرض ہے پیشاب کا خطا ہونا, وہی بہانہ بنا لے گا کہ پیشاب خطا ہو, روزہ نہیں مسئلہ. روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے آپ ارادہ کیجیے بھائی, کچھ بھی ہو جائے, موت آئے روزہ نہیں چھوڑیں گے. عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مجھے یہ چیز پسند ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور اسی حالت میں ہوتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ روزہ کھاتے رہو, افطار کا ٹائم مجھے جلدی سے السلام علیکم. اور 5ویں عبادت 1 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں, اعتکاف کی ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں ممکن ہے کئی نظام ہو, بہت ساری مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. وہ چونکہ آخر اشرا ہوتا ہے, وہ پیسے کمانے کا سیزن ہوتا ہے ہمارے اور آپ کا, اس لیے اعتکاف نہیں کرتے. یاد رکھیے, پورے محلے میں سے ایک شخص بھی, ایک انسان میں اگر اعتکاف نہیں پڑتا, پورا محلہ گناہ گار ہوگا. ایک آدمی نہیں گناہ گار, پورا محلہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا. اور اس سے ٹیڑھا مطلب سنیے, کوئی شخص بڑے قاضی پور کے, بڑے قاضی پور ہے, بڑے قاضی پور کا کوئی شخص ہے, اور چلا گیا مثال کے طور پر پیچھے مسجد محلات پور ادھر کہیں, وہاں جا کر اگر اعتکاف کرتا ہے, مثال کے طور بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کسی محلے کے رہتے ہیں, کہیں جا کر ادا کرتے ہیں, صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس محلے والے کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ یہاں کی اچھا ملے گا, اچھا کھائیے گا, اسی لیے یہ بولے گا, وہ ادھر چلا گیا اعتکاف کرنے. اور وہاں کی اس محلے کے لوگ کوئی آدمی نہیں بیٹھتا اعتکاف کرنے والے, تو یاد رکھیے اسی محلے کا اعتکاف ہوگا. اس محلے کا آدمی ہے, بھلے ہی جا کے حرم شریف میں جا کے بیٹھ گیا, وہیں کا اعتکاف مانا جائے گا بڑے قاضی پور کا. آپ کوئی آدمی محلات پور کا آدمی تھا, وہ یہاں کے بیٹھ گیا, آپ سوچے کہ وہاں کا یہاں نہیں ادا ہو رہا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ترکمان پور کا آدمی ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ وہاں کا آدمی ہے, چلو محلے میں آج کل کے ادا کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہاں فیسلٹی زیادہ ملے گی مسجد کے اندر. ہمارے محلے میں اچھی فیسلٹی نہیں ہے, تو جہاں کا آدمی ہے وہیں کا اعتکاف ادا ہوگا. یہ نہیں کہ کسی مسجد میں چلا گیا تو اس محلے کا بھی ادا ہو جائے گا, نہیں چلے گا کام. اور کوشش کیجیے کہ اعتکاف ہر حال میں ادا کیجیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد سے تقریباً 23 سالہ پوری زندگی اعتکاف ادا کیے. 23 سالہ, ایک مطلب 20 رمضان کو بھی ادا کیے, یعنی 20 یوم کا اعتکاف. اور باقیہ زندگی میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف ادا کیا. تو آپ اعتکاف بھی ادا کیجیے. کوئی محلے میں سے 4-5-6 لوگ مل جائے اور اس بات کو سمجھوتا کریں کہ بھائی ایسا ہے کہ 4 لوگ چلو بچا جائے, اور جو شب قدر ہے پورا محلہ بن گیا ہوا. ایک تو رات ملتی ہے, 5 رات ہوتی ہے, 21, 30, 21, 23, 25, 27, 29, یہ 5 رات ہے, پورا محلہ اعتکاف بن گیا. یہاں پتہ نہیں آپ کیا نظام ہے کہ نہیں, لیکن آپ کے شہر میں ایک آدھ محلہ ایسا سننے میں بھی آیا پچھلے سال کہ وہاں شب قدر کی ایام جب آتے ہیں, راتیں جب آتی ہے, پورا محلہ اعتکاف میں بن جاتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, ایک اچھا چلن ہے. فیوچر میں آنے والی نسل کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بیٹھا کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ یہ شب قدر آتی ہے تو آپ سب لوگ مل کر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک چیز اور دیکھیے, آپ کی مسجد سے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ نماز کے وقت جب ہوتا ہے تو اگر لڑکے درمیانے صف میں یا پیچھے یا دائیں یا بائیں اگر آتے ہیں لڑکے, وہ لڑکے جو معصوم ہوتے ہیں تو ہر مسجد میں ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں زیادہ ہوتا ہو, ہر مسجد میں ہوتا ہے. یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط چلن انسان کے اندر, سماج کے اندر آئی ہے. اب اگر لڑکا آ گیا, ہم بھی تو کسی زمانے میں لڑکے تھے, آپ بھی تو رہے ہوں گے,
یا کوئی شہر میں ایسا بھی آدمی ہے کہ 50 سال کا آدمی ہوگا، وہ 85 سال کا ہے، وہ بھی کسی زمانے 5 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا۔ اگر لڑکے آپ کے بیچ میں نماز پڑھ لیں، آپ ان کو پیچھے مت کیا کیجیے۔ اب پوچھیے یہ تو پچھلے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ لڑکوں کی سب پیچھے ہوا کرتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے میں رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ پچھلے زمانے کے حالات دوسرے ہوا کرتے تھے، لوگوں کے اندر تڑپ ہوا کرتی تھی، دین کی ایک تڑپ ہوا کرتی تھی، وہ مسجد میں آتے تھے کسی درجے میں۔ اور آج کے حالات الٹی ہو گئے، کوئی مسجد میں نہیں آتا ہوتا ہے۔ اب آج کے حالات یہ ہیں کہ اگر جو شخص جہاں نماز پڑھ رہا ہو وہ پڑھنے دعائیں، مت چھڑیے کسی کو، چاہے اتنا بڑا بچہ ہو، اتنا بڑا تو ویسے بچہ آئے گا، آتا ہے کم از کم دیکھیے ایک بچہ ہی آئے، ایک مثال بھی آئے، اتنا بڑا اگر بچہ آتا ہے مسجد کے اندر، وہ جہاں نماز پڑھ رہا ہو پڑھنے دیجیے اس کو اتنی سمجھ ہے کہ ہاں نماز کے اندر کسی کو مکہ نہیں مارنا، جیسے ہم لوگ کیا کرتے تھے پچھلے زمانے کے اندر، سجدے بغیر ٹانگ اٹھا کے نہیں پڑھا، اس کو اتنی سمجھ ہے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی نماز لڑکا پڑھ رہا ہوا، یہ سوچ غلط ہے ہماری۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے مسجد کے اندر آپ کے پیچھے سے بچوں کی آواز نہیں آتی ہے، آپ اپنے فیوچر کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی اولاد، آپ کی نسل کس راہ پہ جا رہی ہے۔ بہت بڑی بات، ایک نہیں جملے میں، 2 جملے میں، اگر آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے سے آپ کے معصوم لخت جگر، آپ کے محلے کے معصوم بچوں کی آواز نہیں آتی ہے، آپ اپنے فیوچر کو اندازہ کیجیے، اپنے نسل کے فکر کیجیے کہ آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ کی مسجد کے اندر اگر آپ کے بچوں کی آواز آتی ہے، شکر ادا کیجیے رب کریم کا کہ اولاد آ رہی ہے نماز پڑھنے، کسی درجے میں صحیح آ رہی ہے۔ یاد رکھیے 100 گنا اگر ہو رہا ہے ایک طرف، ایک نیکی ہو رہی ہے، اس ایک نیکی کو پروموٹ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر 99 کوئی نیکی کر رہا ہے، ایک برائی پڑا، الٹا ہو جاتا ہے ہم سے۔ آج کے حالات کے اندر اگر 99 گناہ ہو رہا ہے، ایک اگر کہیں نیک کام ہو رہا ہے، اسی کو پروموٹ بڑھا لیجیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہی ایک 99 پر غالب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ مغرب سے سب بیٹھے ہیں، مغرب سے سب، ہاں بھائی، کہاں نہیں بیٹھا